بھارت میں بسنے والی دیگر اقلیتیں اور قومیں جن ناروا سلوک کا سامنا کر رہی ہیں، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ خود ہندو انتہا پسند گروہ ہیں۔ آج بھارت میں نہ شودر محفوظ ہیں، نہ سکھ، نہ کرسچنز اور نہ ہی مسلمان۔ اس سب کے پیچھے وہ انتہا پسند سوچ ہے جو ہندوتوا کے نام پر پچھلے چند برسوں میں تیزی سے پروان چڑھی ہے۔ یہی سوچ آج نہ صرف بھارت کو دنیا میں تنہا کر چکی ہے بلکہ خود وہاں کے لبرل طبقے کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر مودی سرکار اور ریاستی ادارے کس سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ That Hindu segment of India is not the majority, and who is Hindu also is debatable. In fact, a lot of intellectuals in India say that the kind of Hindu they want to define, RSS wants to define, are not we the Hindus. So basically, in my view, BJP is a bigger threat to its own society. Imagine a country of 1.4 billion divided on ethnic lines. ہندوستانی فوج میں ہندوتوا کے اثرات کوئی حالیہ رجحان نہیں، اس کی جڑیں ایک صدی سے بھی پہلے کی تاریخ میں پیوست ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل UN مکھرجی کے مضمون ہندو ایک مرنے والی نسل نے اس بیانیے کو جنم دیا جس نے بعد میں ہندو قوم پرستی کو فوجی طاقت سے جوڑ دیا۔ آزادی کے وقت تک یہ نظریہ RSS اور ہندو مہاسبھا کے ذریعے اس حد تک سرایت کر چکا تھا کہ ریاستی ادارے اور فوج خاموشی سے اس سوچ کے تابع ہونے لگے۔ آزادی کے بعد فیلڈ مارشل KM کرپا نے نظم و ضبط کے پردے میں اس تعصب کو آگے بڑھایا۔ مسلمانوں کی فوج میں نمائندگی جو کبھی 30% تھی اب بامشکل 2% رہ گئی ہے۔ ایماندار اور پیشہ ور افسران جیسے لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الدین شاہ اور ایڈمرل محمد طاہر اعلیٰ عہدوں سے محروم رکھے گئے، جبکہ ہندوتوا سے منسلک افسران ترقی پاتے گئے۔ 2014 کے بعد جب BJP اور RSS کا اتحاد اقتدار میں آیا تو یہ نظریہ سرکاری پالیسی میں ڈھل گیا۔ آج بھارت کی دفاعی پالیسی ناگپور کے اشاروں پر بنتی ہے، نہ کہ پیشہ ورانہ اداروں میں۔ فوج میں مذہبی رسومات، ہندو دیوتاؤں کی علامتیں اور RSS کے نظریات عام ہو چکے ہیں۔ وہ غیر جانبداری جو کبھی بھارتی فوج کا فخر سمجھی جاتی تھی اب ماضی کی بات ہے۔ How would you on God's earth have a racist, a fascist, a Nazi party controlling a nuclear power of and apparently representing 1.4 billion people, which of course are being kept under control by those saffronized police and saffronized army. یہی وجہ ہے کہ نہرو کا وہ انتباہ آج حرف بحرف سچ ثابت ہو رہا ہے کہ بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ کمیونزم نہیں بلکہ ہندو دائیں بازو کی فرقہ واریت ہے۔ اگنی پتھ اسکیم کے تحت تربیت یافتہ مگر نظریاتی طور پر شدت پسند نوجوانوں کا فوج میں داخل ہونا اس خطرے کو مزید بڑھا رہا ہے۔ ایک جوہری طاقت جس کی فوج مذہبی انتہا پسندی سے متاثر ہو نہ صرف اپنے شہریوں بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ جیسا کہ سنسکرت کہاوت ہے، وناش کالے او پریت بدھی، جب تباہی قریب آتی ہے تو عقل گم ہو جاتی ہے۔ آج کی انڈین سیفرونائڈ آرمی اسی پیشن گوئی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ صرف نظریاتی تبدیلی نہیں بلکہ ایک ایسا خطرناک موڑ ہے جو بھارت ہی نہیں پورے جنوبی ایشیا کے مستقبل کو بدل سکتا ہے۔ So India will have to go back to its original spirit of its constitution. It has to secularize. It has to democratize. That is the only way India can be good for its people and India can be good for South Asia. And that is the only time when Pakistan and India can normalize relations.